صغیرہ گناہوں کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، اس بارے میں کچھ روایات بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ صغیرہ گناہ وہ ہیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن بہت سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، یا پھر جسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا ہو۔ میں نے کچھ مثالیں آپ کو دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے کپڑے اور بال بھی دوران نماز نہ سمیٹیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب جو سمیٹے گا وہ صغیرہ گناہ کرے گا۔ داڑھی کو سیٹ کرتے ہیں اور کپڑوں کو سیٹ کرتے ہیں، یہ ایکچولی نماز کی ڈسٹربنس ہے۔ جو نماز کو ڈسٹرب کرتا ہے نا، زیادہ ہل کر موومنٹ کر کے، تو وہ صغیرہ گناہ ہے۔ اچھا، بسا اوقات جماعت میں بھی لوگ اس طرح کا ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، اس سے اس کی خود کی نماز تو ڈسٹرب ہوتی ہی ہوتی ہے، ساتھ والے کی بھی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جو بھی ایکسٹرا موومنٹ کر رہا ہوتا ہے نماز میں، obviously وہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو منہ بند کر کے اسے روکے جہاں تک ممکن ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اگر جو اس کام سے نہ رکے تو اس کے نام اعمال میں صغیرہ گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر کے ادا فرماتے اور نماز عشاء سے قبل سونا اور بعد میں باتیں کرنا ناپسند فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب عشاء سے پہلے اگر کوئی سو جائے، چونکہ ناپسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سوئے گا تو وہ صغیرہ گناہ کر رہا ہے، اور اگر عشاء کے بعد باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی گپ شپ ہیں، جاگ رہے ہیں، رات جگے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ صغیرہ گناہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کچھ پی رہا ہو تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب کوئی پیشاب کرے تو شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب استنجا کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب پانی پیتے وقت آپ برتن میں سانس لے رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے۔ پیشاب کرتے وقت داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا صغیرہ گناہ ہے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا صغیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے کھائے نہ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ مسلمانوں کا تو حال اس میں بہت ہی برا ہے۔ کانٹے چھری سے کھاتے ہیں تو فوک لیفٹ ہینڈ میں، کاٹتے سیدھے ہاتھ سے ہیں چھری سے، اور کھاتے کانٹے سے ہیں الٹے ہاتھ سے، کیونکہ کانٹا انہوں نے الٹے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کہ دنیا بے شک جو کچھ کرتی رہے، جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے اس کو کاٹ لیں، لیکن کھائیں دائیں ہاتھ سے ہی۔ کتنے ایسے لوگ، ایسے بہت سے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، چائے کا کپ بائیں ہاتھ میں، پانی کا گلاس بائیں ہاتھ میں، کھانا کھا رہے ہیں تو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں یا جوس پی رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے۔ میجورٹی، وحشت ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کر، تو اتنا زیادہ بڑھ گیا یہ۔ اس حدیث میں تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، الا یہ کہ کسی کا دایاں ہاتھ ہو ہی نہ تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے۔ پھر پیٹ کے بل لیٹنا، الٹا سوتے ہیں نا لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے دیکھا تو فرمایا، یہ لیٹنا ایسا ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو پیٹ کے بل جو لیٹ جائے تو صغیرہ گناہ ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
اور رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دھوپ اور نصف سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا. نصف فرمایا یہ شیطان کی بیٹھک ہے. اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے. آپ مثلاً صوفے پہ بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں، آدھے آپ دھوپ میں آ رہے ہیں آدھے آپ شیڈ میں آ رہے ہیں، نہ بیٹھیں ادھر. ایسے شیطان بیٹھتا ہے. جو ایسا بیٹھے صغیرہ گناہ کر رہا ہے. حیرت کی بات ہے، آپ نے کبھی سنی تھی یہ حدیث؟ میں نے جب کچھ ٹائم پہلے یہ حدیث سنی تھی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی تھی. ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صوفے پر ایک خاتون بیٹھی تھی، تو وہاں آدھی دھوپ میں تھی اور آدھی وہ شیڈ میں تھی. تو باقاعدہ اس حدیث کو کہہ کر ان کو اٹھایا گیا وہاں سے کہ آپ اٹھ جائیں. ایسے بیٹھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ آدھے دھوپ میں ہو اور آدھے سائے میں ہو. ایسے شیطان بیٹھتا ہے، اور جو اس طرح سے بیٹھے وہ صغیرہ گناہ کر رہا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. آپ بہت تکلیفیں اٹھائیں مہمان کے لیے، 6 8 ڈشیں بنائیں. اب آپ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع فرمایا. تکلف میں تکلیف ہے نا، پھر اس میں خوشی نہیں باقی رہتی. لیکن اگر آپ نے، پھر وہی بات سمجھاؤں گی کہ 2-3 چیزیں آپ نے اہتمام کی ہیں تاکہ آپ مہمان کو وہ آنر فیل کروا سکیں، تو اس میں برائی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہی چیز. لیکن عمومی طور پر دعوتوں میں تکلف ہی ملتا ہے. لوگ خوشی سے کم تکلیف سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کریں، کرنا پڑے گا. کیونکہ عمومی طور پر آج ملنا ملانا صرف اور صرف کھانے پینے کے حد تک ہی رہ گیا ہے. وہ محبتیں بانٹنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا، وہ تو پتہ نہیں دور ہی کا معاملہ ہو گیا ہے. اب لوگ کسی بھی دعوت سے آ کے پوچھتے ہیں کہ کھانے میں کیا تھا، کون ملا، کیسی رہی سب سے ملاقات، سب کے حال احوال کیسے ہیں. یہ ڈسکشن تو ختم ہی ہو گیا. امت جو ہے وہ زبان کے ذائقوں میں پڑ گئی، بنی اسرائیل کی طرح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا. جو بند جوتا ہوتا ہے نا، اس کو کھڑے ہو کر نہ پہنے، گرنے کا احتمال ہے. اب دیکھیں تو روزمرہ کے کاموں میں سے ہے جوتا پہننا، لیکن اگر کوئی بند جوتا ہے اس کو اگر آپ کھڑے کھڑے پہنیں گے تو آپ ڈس بیلنس ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ اوبیڈینسی نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صغیرہ گناہ کریں گے. دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو برا بھلا نہ کہو، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب مرغ کی آواز کو کوئی برا بھلا کہے تو صغیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو جو زیادہ ہنس رہا ہے وہ بھی پھر صغیرہ گناہ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو. بیمار ہوتے نا لوگ، نہیں کھایا جا رہا ہوتا، زبردستی منہ میں ڈال رہی ہے ماں، نہیں کھانا تو پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اب جو زبردستی کرے نا مریضوں کے ساتھ تو وہ بھی صغیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، بخار بنی آدم کے گناہ اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کو غلاظت سے صاف کر دیتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مثلا کسی کو بخار آیا ہوا ہے یا آپ ہی کو آ جائے اور ہم کہیں کہ کیسا بخار ہے اور اتنا برا ہے اور حالت بری ہو گئی ہے، تو نہ کہیں بخار کو برا، کیونکہ اس سے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اور کس لیول کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں ایگزامپل بھی دی گئی ہے. بھٹی لوہے کو غلاظت سے جیسے دور کرتی ہے ایسے. آپ کو پتا ہے لوہا پورا نیٹ اینڈ کلین نکلتا ہے جب وہ بھٹی سے نکالا جاتا ہے، بالکل صاف چمکتا ہوا. جیسے بخار میں
پڑھ کے کوئی مومن صاف ہو گیا، چمک گیا، گناہوں کی گندگی اس سے دور ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا کیا اعمال صغیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی تو لسٹ ہے، بہت چھوٹا چیپٹر ہے صغیرہ گناہ کا، بہت چھوٹا۔ پوری کتاب جو ہے نا یہ کبیرہ گناہوں پر ٹاپک پورے ہر گھر میں ہونی چاہیے، پتہ بھی چلے ہمیں۔ ہم دیتے نا بہت سارے تحفے لوگوں کو، دیں اس طرح کی چیزیں لوگوں کو تاکہ اویئرنیس آئے۔ کتنی ایسی حدیثیں سنی نہیں کبھی، پڑھی نہیں کبھی، اس کو کبھی غلط سمجھا ہی نہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی اچھا عمل کرتا ہے وہ لازمی طور پر کبیرہ گناہ سے اور فواحش سے بچے گا، لیکن اس سے پھر بھی صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس پھر بھی ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی مغفرت بڑی وسیع ہے، لیکن اب یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک بار بار کی جائیں، اس پر اصرار کیا جائے تو اب وہ چھوٹی نہیں رہی ہیں، اب وہ بڑی ہو گئی ہیں، اس کے لیے بھی اب توبہ کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہیں تو نیک اعمال کی کوانٹٹی کو بڑھا دیں، کیونکہ نیک عمل صغیرہ گناہوں کو لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، دوسری نماز پڑھتے ہیں، بیچ کے ٹائم کا سارا نام اعمال جو صغیرہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا صاف، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، کتنا احسان مانیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کا۔ آج مان لیں کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، کیونکہ کچھ لوگ عمرہ کرتے ہیں نا، ایک عمرہ کیا 10 سال بعد دوسرا کیا، وہ 10 سال کے درمیان کے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ الحمدللہ، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ ناممکن ہے، مسٹیک تو ہم سب سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے بکم تم کو، اللہ تم کو بہت اچھے سے جانتا ہے، تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اذ انشأکم، جب اس نے پیدا کیا تم کو من الارض، زمین سے، وہ تو اس وقت بھی اچھے سے جانتا تھا جب اس نے تمہارے باپ کو یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تو اس وقت بھی تم سے اچھے سے واقف تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم أَجِنَّةٌ، جنین تھے، فی بطون امہاتکم، پیٹوں میں اپنی ماؤں کے، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، کیونکہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری کیفیت، ہماری حرکات اور سکنات اللہ کے سوا تو اور کوئی نہیں جانتا۔ تو تمہارا رب تمہاری کمزوریوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے، وہ تو تمہیں تب سے جانتا ہے کہ جب تم مٹی تھے اور اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جب تم تمہاری ماں کے پیٹ میں جنین تھے۔ تو ہماری اصل زمین ہے، مٹی ہے، بابا آدم کے حوالے سے بھی کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اگر ہم اپنے والدین کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو انہوں نے جو خوراک زمین سے پیدا ہوئی اس کو کھایا، پھر ان کے جسم میں نطفہ بنا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا۔ دونوں ہی باتوں میں انسان کے عاجز ہونے کا مطالبہ ہے کہ تمہاری اصل مٹی ہے، تو غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ تمہاری ماں کے پیٹ میں جو ٹھہرے تو بنے کس سے؟ حقیر پانی سے۔ تمہاری اصل نطفہ ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، پس نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو۔ آج تمہیں عقل آ گئی تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو اپنی تعریفیں نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو تقوی اختیار کرے۔ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کتنا تقوی والا ہے۔
ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر کے خود کو نیک مت سمجھو اور دوسروں کو حقیر نہ جانو. اپنے اعمال کے ساتھ امیدیں وابستہ مت کرو اور یہ مت کہو کہ ہم تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ ٹھہراؤ. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم غلطیوں سے بھرے ہوئے، یہ بات دل سے کہنی چاہیے. اصل بات یہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے. تو ہم سب نے یہ سبق لینا ہے اس حصے سے کہ کبھی اپنی نیکیوں پر تکبر نہ کریں، زوم نہ کریں، پھولیں نہ، کبھی خود کو کچھ نہ سمجھیں، ہمیشہ عاجز رہیں، ہمیشہ ہمبل رہیں. اللہ بڑی سے بڑی نیکی کی توفیق دے دے تو یہ کہیں کہ اللہ تیری توفیق ہے، ہماری کیا طاقت ہے. کوئی بڑی سے بڑا کام اللہ آپ سے لے لے تو بھی یہ کہیں کہ اللہ سب تیری توفیق سے ہے. اور 3 چیزوں سے خود کو بچانا ہے: ریاکاری، سمعہ اور عجب. یہ 3 چیزیں ہمیں کھا جاتی ہیں. نمبر 1، ریاکاری. ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام دکھانے کے لیے کرنا، جب کوئی نہ دیکھے تو کوئی کام نہ کرنا. ریاکاری شو آف کرنا، نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرنا. دوسرا سمعہ، سمع سے ہے، سین میم عین، سمع. نیکی کی صرف باتیں کرنا کرانا کچھ نہیں، صرف باتیں کرنا. ہم تو یہ کر لیں گے، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہم تو یہ بھی کر لیں گے. کرنا کرانا کچھ نہیں. اور تیسری چیز عجب، اپنا آپ اچھا لگنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. ان سب چیزوں سے بچنا ہے ہمیں، کیونکہ اس کا نقصان ہے، اور وہ یہ کہ عمل سے دور ہو جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طالب علموں کو نصیحت کرتے تھے کہ ان 3 باتوں میں سے کوئی بات ہے تو علم حاصل مت کرنا. لا علم کو شرمندہ کرنا، علم والوں سے بحث کرنا، لوگ اپنے چہرے تمہاری طرف کرتے ہیں. اگر ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر بھی تم علم حاصل کر رہے ہو تو مت کرو، فائدہ نہیں. اگر تم علم اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ تم لا علم کو شرمندہ کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ایسے علم کا. تم علم اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ علم والوں کے ساتھ بحث کرو گے، علماء سے، مشائخ سے بحث کرو گے. اور اگر تم علم اس وجہ سے حاصل کرو کہ لوگ اپنے چہرے تمہاری طرف کریں تو مت سیکھو علم. ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر بھی اگر تم علم حاصل کر رہے ہو تو مت سیکھو. یہ عبداللہ بن مسعود اپنے طالب علموں سے کہا کرتے تھے. علم حاصل کرنے کی پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، خلوص کے ساتھ عمل کرنا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے عمل اخلاص کے بغیر کیا وہ ایسے ہے جس نے پانی کے جگ میں مٹی بھری ہوئی ہے، سوائے بوجھ کے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. جس نے بھی عمل اخلاص کے بغیر کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پانی کے جگ میں مٹی کو بھر رکھا ہے اور وہ اس بوجھ کو اپنے ساتھ لے لے کے گھوم رہا ہے. تو اپنے آپ کو نیک نہ کہو. اگر نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، انسان کی نیت ضرور ہوتی ہے لیکن کرنے کی ہمت اور طاقت اور موقع تو اللہ دیتا ہے. آپ نے سورہ نساء آیت 49 میں پڑھا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے،
اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا جس میں نیکی کا اظہار جھلکتا ہو۔ محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا۔ برہ نیکی کو کہتے ہیں۔ تو زینب بنت ابی سلمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع کیا ہے۔ میرا نام بھی برہ رکھا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پاکی نہ جتایا کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے نیک کون ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایسا کوئی نام بھی نہیں رکھا جا سکتا کہ جس سے نیکی کا اظہار ہوتا ہو یا نیک ہونے کا اظہار ہوتا ہو۔ انسان سے جو مطلوب رویہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان عاجز رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، ہمبل رہو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلوب رویہ یہی ہے کہ ہم عاجز رہیں، کسی قسم کی نیکی کی بڑائی ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اور دیکھیں تزکیہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تزکیہ ہوتا ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، زبان سے تزکیہ، یعنی کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں کرنا، صرف باتیں کرنا۔ اور اللہ کے ہاں یہ والا تزکیہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ باتوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو ایک تزکیہ ہوتا ہے زبان سے، دوسرا تزکیہ عمل سے، اور عمل سے جو تزکیہ ہوتا ہے وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو ان دو آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى